الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ویڈیو بہت خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ تمام دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے لیے صحیح طریقے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کھیتی بو دی۔ کچھ دنوں بعد جب کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ لیا، تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانے اور بھوسا تھا، ان دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، یہ میری عقل، میری یہ دانش آپ ہی نے عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ مجھے دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک ناپاک ہے۔ دونوں انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے، کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی کوچ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب رہی ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس طرح تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہیں وہ جنت کو چلی جائیں اور جو بری روح ہوتی ہیں وہ دوزخ میں چلی جائیں۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان
نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ کا رخ کدھر ہے، یعنی کہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے۔ حضرت موسیٰ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کب سوتے ہیں، یعنی کہ آپ کب اور کیسے آرام کرتے ہیں۔ ان کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا فرمایا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ 3 سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے، اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا پہلا سوال کیا، یا اللہ آپ کا رخ کدھر ہے، یعنی کہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے، تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کر سکوں۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ ایک جگہ پر آگ کو جلا دو، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی، یعنی کہ جس طرف اس کا اجالا ہوگا اسی طرف میرا رخ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر آگ جلائی، اور اس کے بعد میں دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو ہر طرف ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو چاروں طرف ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی اس آگ کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس طرح سے اس آگ کا اجالا ہر طرف ہے، اس کی روشنی چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں بھی ہر طرف روشن ہوں، میرا اجالا بھی ہر طرف ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، یا اللہ آپ کب سوتے ہیں، یعنی کہ آپ کب آرام فرماتے ہو۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ، اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ میری طرف دیکھنے لگ جاؤ۔ اللہ کے حکم سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، وہ ایک پیالے میں پانی بھر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا، اسی طرح سے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس دنیا سے اپنا رخ بدل دوں، یعنی کہ اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس لیے نہ میں کبھی سوتا ہوں نہ میں کبھی آرام کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا، اے اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ مخلوقات میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی خواہش کرے، مجھ سے جائز دعائیں مانگے، اور میں ان کی ان دعاؤں کو قبول کروں۔ اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوقات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیں اللہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ کو نہ کبھی بھوک لگتی ہے اور نہ ہی کبھی اللہ سوتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ایک نور ہے اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں،
اللہ خود سے ہے وہ اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، کیونکہ یہ سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں اور جانوروں میں رکھے ہیں تاکہ یہ دنیا ان کی چلتی رہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔